اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بیچ کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خوش کر دینے والی خبر میرے نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جتنا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ ملکی لیول پر یا عالمی لیول پر، اتنا ہی اسلام پھیلتا، پھلتا، پھولتا، بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے تریونتپورم سے کہ تمل کی موٹیویشنل اسپیکر، بڑی فیمس اسپیکر ہے سبری مالا، الحمدللہ اسلام قبول کر کے یہ فاطمہ بن گئیں، اور انہوں نے ابھی اس وقت وہ مکہ مکرمہ میں عمرے کے سفر پر ہیں، وہاں سے انہوں نے اپنی ایک فوٹو بھی باقاعدہ شیئر کی ہے۔ دوران عمرہ انہوں نے نو مسلموں سے اپیل کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کہی ہے اسلام کے تعلق سے۔ وہیں پر انہوں نے یہ بھی کہا، مسلمانوں سے بھی کہا کہ مسلمانوں، قرآن کو اپنے گھر میں نہ رکھو، انسانیت تک پہنچاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب اپنے خود سے اپنے آپ سے پوچھا کہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف اتنے نفرت کیوں ہیں، تو وہ کہتی ہے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تب مجھے سچائی کا پتہ چلا، اب میں خود سے زیادہ اسلام سے پیار کرتی ہوں۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے، یہ مسلمان ہونے کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ قرآن کو تمام لوگوں تک پیش کیا جائے، اس کو گھر میں نہ رکھا جائے۔ آئیے ناظرین، مہاراشٹر کے ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ وہاں سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ نونیت رانا اور اس کا شوہر روی رانا آج کل نئے ناٹک میں لگے ہوئے ہیں، اور بالکل کھلم کھلا یہ محسوس ہو گیا ہے کہ کون ان کو استعمال کر رہا ہے اور کن کے اشاروں پر یہ کام کر رہی ہے۔ تو جناب یہ بھی ماحول خراب کرنے کے لیے ممبئی پہنچ گئی تھی، ماتوشری کے سامنے ہنومان چالیسا پڑھ کے ہمارے ممبئی کے اچھے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اب خبریں آ رہی ہے کہ ماتوشری کے سامنے ہنومان چالیسا پڑھنے کی دھمکی کے معاملے میں نونیت رانا اور اس کے شوہر کو، روی رانا کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ 14 دنوں کی عدالتی حراست میں ہیں۔ اگلی سماعت 29 اپریل کو ہوگی۔ عدالت نے دونوں کو 14 دنوں کے لیے عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ ہفتے کے روز باقاعدہ پولیس نے یہ اطلاع دی کہ نونیت رانا اور روی رانا کو دفعہ 153A یعنی مذہب کی بنیاد پر دو گروپوں کے درمیان دشمنی کو بڑھاوا دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ دونوں کو اتوار کے روز باندرا کی عدالت میں پیش کیا گیا۔
آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے جموں کشمیر سے۔ جی ہاں، جموں کشمیر کے جموں ضلع کے لالیہ گاؤں کے ایک میدان میں اتوار کی صبح یعنی گزشتہ کل ایک پراسرار دھماکہ ہوا، جو کہ سامبا ضلع کے پلی گاؤں میں اس مقام سے صرف 12 کلومیٹر دور ہے جہاں وزیر اعظم نریندر مودی ایک ریلی سے خطاب کرنے والے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ صبح تقریباً 4:30 بجے ایک زوردار آواز سنی گئی، جس کے بعد مقامی باشندوں میں دہشت پھیل گئی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس ٹیم دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ معاملے کی تحقیقات کے لیے موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکہ ایک کھلے میدان میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کے لالیہ گاؤں کے رہائشیوں نے ایک کھلے میدان میں مشتبہ دھماکے کی اطلاع دی تھی۔ یہ دھماکہ جہاں ہوا، بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ریلی کے مقام سے 12 کلومیٹر دور پر یہ دھماکہ ہوا ہے۔ چلیے آئیے ناظرین، بڑی عجیب خبر آ رہی ہے۔ عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا کرے۔ جی ہاں، ساکشی مہاراج ایک بدنما بدصورت انسان، آپ جانتے ہیں ساکشی مہاراج کو، اور اس نے شاید آج تک زبان سے کبھی اچھی بات نہیں کی، بس زبان سے گوبر، گندگی، نفرت، زہر ہی اگلتا رہتا ہے، اور بس یہ چیز ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ اس سے مسلمانوں کے خلاف خاص طور سے زہر اگلو تو جلدی سے پبلسٹی، شہرت مل جاتی ہے، میڈیا میں بھی جگہ مل جاتی ہے، ہیڈ لائن میں سرخیاں لگ جاتی ہے، اور یہ ناپاک چہرہ فوٹو میں، پیپروں میں آ جاتا ہے، جیسے ابھی میرے نگاہوں کے سامنے۔ تو ساکشی مہاراج نے ہندوؤں سے کہا کہ اپنے گھروں میں تیر اور کولڈ ڈرنک کی بوتلیں رکھیں۔ جی ہاں، ساکشی مہاراج نے اتوار کو سوشل میڈیا پر یہ بیان دیا۔ ایک فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ لوگ اپنے گھروں یا پڑوس میں حملہ کرنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ آنے کی صورت میں اپنے گھروں کو کولڈ ڈرنک کی بوتلوں اور تیروں سے لیس کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں پولیس انہیں بچانے نہیں آئیں گی، اس لیے وہ خود تیار رہیں۔ جی ہاں، مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ بیان سن کر کہ ابھی ہمارے قریب شاید کہیں اور جگہ پر ایسی ہی باتیں کسی چینل کے اینکر نے یہ باتیں کہی تو ان کو، ان کے ایڈیٹر کو، آنر کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 2-3 دن سے وہ باقاعدہ پی سی ان کو دی گئی بھی ہے۔ ایسی ہی باتیں انہوں نے کہی تھی، تو اب لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ ایسی باتیں کیا اگر دوسرے سماج کا یا خاص طور سے مسلمان سماج کا آدمی کہے تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن ساکشی مہاراج جیسے ناپاک لوگ رات دن اس سے بھی زیادہ خطرناک باتیں کرتے رہتے ہیں، تو کیا ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ لیکن خیر، ہمیں یقین ہے کہ ساکشی مہاراج کو بھی منی مہاراج کی طرح اٹھا کر جیل میں ٹھونس دیا جانا چاہیے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ملک میں انصاف بچا ہوا ہے تو ساکشی مہاراج پر بھی کارروائی ہوگی۔ لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ساکشی مہاراج یو پی میں ہے اور یو پی میں بی جے پی کی حکومت ہے، تو یہاں تو جس شخص نے ایسی بات کہی، ایک چینل والے نے، تو فوراً انہیں گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ یہاں پر مہا وکاس اگاڑی کی حکومت ہے، یہاں پر فتنے کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے اور بھڑکاؤ بھاشن کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ لیکن اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساکشی مہاراج تو یو پی میں تو ابا جی کی حکومت ہے، اب دیکھنا ہے کہ پولیس ساکشی مہاراج پر کیس درج کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ آئیے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ کے پی ایم، برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن 2 روزہ ہندوستان کے دورے پر ہے۔ وہ جب ہندوستان کے دورے پر آئے تو برطانیہ کی ایک رکن پارلیمنٹ ہے، ایم پی ہے، ممبر پارلیمنٹ ہے، انہوں نے باقاعدہ انہیں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان گئے ہو تو ہندوستان میں جہاں دوسری باتیں کر رہے ہو تو وہیں پر ہندوستان میں جو اسلاموفوبیا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے، خاص طور سے بھگوا بریگیڈ کی جانب سے جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، موب لنچنگ کی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، تو اس کے تعلق سے بھی ذرا وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کر لینا۔ اور انہوں نے اس پر ٹویٹ میں لکھا کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم کے خلاف نہ بولنا بزدلی کی علامت ہے۔ اب جیسے ہی ناز شاہ نے بورس جانسن کو ٹویٹ کیا تو محترم مختار عباس نقوی نے ان کا جواب دیا۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ مختار عباس نقوی کچھ تو حق ادا کرے گے اپنے بی جے پی لیڈر ہونے کا۔ تو اب یعنی یہ مسلمان اپنے آپ کو بتاتے ہوئے بتائیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ناز شاہ نے صرف یہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی لکھا کہ ہندوستان میں مسلم عورتوں کو تعلیم اور مذہب میں سے کسی ایک کو چننے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، یعنی تعلیم یا پھر
مذہب یعنی حجاب کا مسئلہ اٹھایا. ایسے انہوں نے جموں کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھایا اور آرٹیکل 370 کی منسوخی کا ذکر بھی کیا. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہمیں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہیومن رائٹس کی سنگین صورتحال کو بھولنا نہیں چاہیے. آرٹیکل 370 اور بہت ساری چیزیں جو ہندوستان میں اسلاموفوبیا مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہے اس کو لے کر بھی زبردست انداز میں برطانیہ کی ممبر پارلیمنٹ ناز شاہ نے بورس جانسن کو ٹویٹ کیا اور کہا کہ جب بھی جا رہے ہو تو یوں اشارہ کر دیا کہ باتیں کر لینا وزیر اعظم نریندر مودی سے، کیونکہ وہ تو بیچارے خاموش بنے بیٹھے ہیں اور ان کی خاموشی سے بھگوا آتنکیوں کے حوصلے بڑھ رہے ہیں. ناظرین، ریاست مدھیہ پردیش کا کھرگون جہاں پر رام نومی کے موقع پر بھگوا آتنکیوں نے زبردست انداز میں نفرتوں کا زہر گھولا تھا، مسلمانوں کی دکان مکان مسجد قبرستان کو آگ لگائی اور خوب تانڈو کیا، اور اس کے بعد پھر پولیس کا جو ظلم و ستم ہے وہ بھی لوگوں نے دیکھا، اور پھر حکومت کا آتنک بلڈوزر ماما کا آتنک بھی لوگوں نے دیکھا. خیر اسی کھرگون سے خبر آ رہی ہے کہ ابھی وہاں پر حالات معمول پر ہے، کرفیو میں رعایت دی جا رہی ہے، اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ ایس پی کو گولی مارنے والا گرفتار ہوا ہے. سدھارتھ چودھری پر فائرنگ کے الزام میں گرفتار محسن عرف وسیم کو عدالت میں پیش کیا گیا اور اسے 3 روزہ پولیس ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے. اور اتوار کو مسلسل دوسرے دن کرفیو کھرگون میں صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک کرفیو میں 9 گھنٹے کے لیے نرمی کی گئی. شہر میں رات کا کرفیو ابھی جاری رہے گا. اس دوران کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے. پولیس نے اب تک یہ بھی بتایا ہے کہ 175 لوگوں کو اب تک کھرگون فساد کے معاملے میں گرفتار کیا جا چکا ہے اور 64 FIR درج کی گئی ہے. ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، قدآور نیتا ملکارجن کھڑگے کا ہنومان چالیسا کو لے کر بڑا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہنومان چالیسا جیسے مدعوں کو اٹھا کر مہاراشٹر میں پریشانی پیدا کر کے حکومت کو گرانے کی ناپاک اور گھٹیا کوشش کی جا رہی ہے. امراوتی سے آزاد MP نونیت رانا اور ان کے MLA شوہر روی رانا کی گرفتاری کو لے کر BJP اور شیوسینا میں آمنے سامنے ہیں اس وقت. ادھر کانگریس کے لیڈر ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ باقاعدہ BJP کی جانب سے، کیونکہ مہاراشٹر میں BJP کو نکال دیا گیا ذلیل اور رسوا کر کے، تو اب BJP کسی بھی طریقے سے مہاراشٹر کے ماحول کو خراب کرنا چاہ رہی ہے. ظاہر بات ہے، کبھی راج ٹھاکرے کو نکال رہی ہے باہر، تو کبھی نونیت رانا اور اس کے شوہر کو باہر نکال رہی ہے. تو ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ مہاراشٹر میں حالات خراب کر کے حکومت گرانے کی ناپاک اور گھٹیا کوشش کی جا رہی ہے. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ایک ایسی عورت جس پر مالیگاؤں میں کئی بے قصوروں کو بم سے اڑانے کا، قتل کرنے کا، مارنے کا الزام ہے. BJP کی مہربانی سے وہ عورت باقاعدہ مدھیہ پردیش کے بھوپال سے ممبر پارلیمنٹ بھی بن گئی ہے، پارلیمنٹ میں پہنچ گئی ہے. یہ تو کمال ہے. BJP اگر کسی ایسی عورت پر بھی یا کسی ایسے شخص کو بھی اگر سہارا دے دے، ہاتھ رکھ دے، تو اس کے ستارے چمک جاتے ہیں. تو خیر، سادھوی کبھی آپ نے اچھا کام کرتے ہوئے یا اچھی بات بولتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، اور وہ برائی کی وجہ سے ہی جانی جاتی ہے. تو چلیے آئیے، کبھی وہ فٹ بال کھیلتی نظر آتی ہے، کبھی والی بال کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس طریقے سے ان کی تصویریں آتی ہے، لیکن عدالت میں جاتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. عدالت میں جانے کے لیے ان کو کینسر اندر سے پھوٹ جاتا ہے. تو اسی سادھوی نے اب منہ کھولا ہے، اور ظاہر بات ہے منہ کھولے گی تو بالکل گندگی ہی نکلے گی. تو ابھی انہوں نے ایک اور گھٹیا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ایک الگ ملک بن چکا ہے، مسلمان وہاں چلے جائیں، یہاں رہ کر ہماری بہو بیٹیوں کا مذہب تبدیل نہ کرائیں. تو خیر، مدھیہ پردیش کے ضلع ودیشا میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے متنازع بیان انہوں نے دیا. اس دوران انہوں نے نام لیے بغیر ایک خاص سماج کو نشانہ بنایا، اور یہ بھی کہا ہے خاص سماج یعنی مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہ سب سے زیادہ کرائم کون کرتا ہے، ہمارے مذہبی جلوس پر حملہ کون کرتا ہے، ہم مندر کی بات کرتے ہیں اور وہ حملے کرتے ہیں. تو اس طریقے سے پھر انہوں نے منہ کھولا ہے اور یوں سمجھیے کہ نفرتوں کا زہر گھولا ہے.
آئیے ناظرین، ایسے لوگوں کے اچھے دن ہیں. جی ہاں، بجرنگ منی، آپ جانتے ہیں کہ انتہائی گھٹیا قسم کا نیچ بیان انہوں نے دیا تھا اور مسلم بیٹیوں کی ماں بہنوں کے ریپ کی دھمکی دی تھی. ویڈیو وائرل ہوا تھا. آخر جب زیادہ وائرل ہو گیا ویڈیو تو وہاں کے یوں سمجھے کہ انتظامیہ کو شرم آئی، غیرت آئی، پھر FIR درج ہوئی اور گرفتار کیا گیا. لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ انتہائی بھڑکاؤ تقریر کرنے کے الزام میں گرفتار بجرنگ منی داس کو آخر اتوار کو ضمانت مل گئی اور جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جیپ میں بیٹھے ہیں اور پولیس والے بھی شانت تماشائی کھڑے ہوئے اور یہ جناب جو ہے ریپ کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور پھر بھی اس وقت بھی پولیس کی ہمت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ایسے لوگوں پر پولیس کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے ہاتھ ڈالنے کی. آخر جب زیادہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور جب پریشر بنتا ہے تب جا کر پولیس کو بھی تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی ہے اور پریشر بڑھتا ہے، تب جا کر کچھ معاملہ ہوتا ہے. تو خیر بجرنگ منی کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب اس کے اچھے دن آ ہی گئے ہیں اور ضمانت مل گئی ہے. آئیے ناظرین، دلی کے جہانگیر پوری، جہاں پر کچھ دنوں پہلے فساد پھوٹ پڑا تھا اور بہت بڑے پیمانے پر حکومت کا آتنک بھی شامل رہا اور مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے. جی ہاں، لیکن جب پوری دنیا نے تھوکا، جب تھوڑی سی شرم آئی اور جمعیت علماء ہند کو، اللہ ہمارے قائد کو سلامت رکھے، جمعیت علماء کی خدمات رنگ لائی اور پھر باقاعدہ بلڈوزر کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی گئی، بلڈوزر چلانا روک دیے گئے. اور اب خبریں آ رہی ہے کہ اسی جہانگیر پوری میں جہاں پر بھگوا آتنکیوں نے آتنک کا ننگا ناچ کیا، پھر اس کے بعد میں پولیس اور حکومت کا آتنک سب نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. اب خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پر فرقہ وارانہ ماحول کو ختم کرنے کے لیے اور بھائی چارہ، ایکتا، محبت، سدبھاونا کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں فرقوں نے مل کر زبردست ترنگا یاترا نکالی. بڑی تعداد میں ہندو اور مسلمانوں نے اس میں شرکت کی. شمال مغربی دلی کے DCP نے کہا کہ کل ہوئی میٹنگ میں دونوں فرقوں نے ترنگا یاترا نکالنے کی اجازت مانگی تھی. اس ترنگا یاترا میں دونوں برادریوں کے لوگوں سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اپیل کی گئی. تو زبردست انداز میں ترنگا یاترا نکلی. بس ہم دعا کرتے ہیں کہ ملک میں صرف ترنگا یاترا نکلے، کوئی شرارتی یاترا نہ نکلے. جب یہ ترنگا یاترا نکلی تو ماحول بڑا اچھا نظر آ رہا تھا. باقاعدہ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں سے اس ریلی پر، اس یاترا پر پھول نچھاور کر رہے تھے. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد، کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن، کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن، کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ، کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.